تو یہ جو پوسٹر لگایا تھا نا کل، اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ پاکستان میں احمدیوں کو قربانی کرنے اور عید منانے سے روک دیا گیا۔ انتہا پسند ہندوؤں اور پاکستان کے شر پسند مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ قائد کے پاکستان کو ملا کا پاکستان بنا دیا گیا۔ تو یہ ہوا ہے اس دفعہ، بلکہ اس دفعہ پہلی بار نہیں، بلکہ پچھلے تقریباً 5-6 سالوں سے، خاص طور پر جو 2017 کا اکتوبر کا دھرنا تھا فیض آباد کا، اس کے بعد سے لے کر اب تک ہر عید تہوار کے اوپر احمدیوں کو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ تو اب تو انہوں نے یہاں تک کر دیا ہے کہ احمدی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ قانوناً حکومت کی طرف سے، مشینری کی طرف سے یہ ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ احمدی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، عید بھی نہیں منا سکتے۔ تو یہ پہلے تو نہیں ہوا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ قربانی نہیں کر سکتے، لیکن اس دفعہ انہوں نے اور مزید ایک قدم آگے بڑھایا ہے کہ احمدی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس وقت جو ریاست پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بالکل کفار مکہ کی عکاسی کا ایک منظر ہے۔ ہمیں اپنے پاکستانیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یہ صرف تباہی اور بربادی کی ڈائریکشن ہے۔ جس سمت میں جا رہے ہیں وہ صرف تباہی اور بربادی اور ناکامی، نامرادی کی ڈائریکشن ہے۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو خدا تعالیٰ مالک ہے۔ ہماری قربانیاں اور ہماری نمازیں تو اپنے خدا کے حضور ہیں، وہ تو قبول اور مقبول ہو گئیں۔ شاید ان کی قربانیاں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں، لیکن ہماری تو خدا نے قبول کر لیں، کیونکہ اللہ سورہ حج میں فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو قربانیوں کے گوشت نہ تو خون خدا تک پہنچتے ہیں، بلکہ جو تمہارا تقوی ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ تو ظاہری قربانیاں یا ظاہری جانوروں کو ذبح کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل چیز یہ ہے جو آپ کا دلوں کا تقوی ہے، وہ تو اللہ کی فضل سے احمدیوں کا پہنچ گیا ہے، اور نمازوں سے روک دیا گیا۔ جس بھی کیپیسٹی میں، جس بھی ڈومین کے اندر وہ نماز پڑھ سکتے تھے گھروں میں، یا جس طرح بھی انہوں نے نمازیں پڑھی۔ تو ہمارا تو مالک، ہماری فریادیں خدا کے حضور ہیں، خدا کے سامنے ہیں۔ ہم کسی بھی دنیاوی رہنما کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہاں، اپنی جو سچویشن ہے وہ ہم واضح کر دیں گے، لیکن ہمیں دنیاوی رہنماؤں سے انصاف کی امید نہیں ہے، اور ہم تو اپنا معاملہ خدا کے اوپر ڈالتے ہیں، جس طرح سے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے اوپر ہم اپنے خدا کو مددگار بناتے ہیں۔ وہی ہمارا معاون ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو احمدیوں کے ساتھ ہوا ہے پاکستان میں اس دفعہ خاص طور پر، یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانیوں سے روکا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور ذبح کرنے سے روکا گیا، نمازوں سے روکا گیا، اذانوں سے روکا گیا، قرآن مجید کی تلاوت سے روکا گیا۔ شاعر اسلام اپنانے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ پہلی بار نہیں ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ ہم لوگ ما انا علیہ و صحابی کے نقش قدم پر ہیں۔ یہ اس کا بڑا احسان ہے، اس لیے ہم لوگ پریشان نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ جتنا مرضی ہم پر ظلم کر لیں، لیکن جواب میں ہم کبھی بھی ان کے لیے بددعا نہیں کریں گے۔ کوئی بھی احمدی، یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے کسی بھی احمدی نے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بددعا نہیں کرنی۔ یہ میں آپ کو جماعت کا موقف بتا رہا ہوں، یہ جماعت کا، خلفاء کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف ہے کہ یہ جتنا مرضی ہمارے پر ظلم کریں، ہم نے جواباً ان کے اوپر بددعا نہیں کرنی، بلکہ الٹا ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، بددعا نہیں کرنی۔ اس لیے ابھی بھی اتنا ظلم سہنے کے باوجود کسی بھی احمدی کے منہ سے شکوے کا ایک بھی کلمہ نہیں نکلنا چاہیے۔ دل تو ہمارے دکھی ہیں، دل ہمارے دکھی ہیں، بالکل ہیں، لیکن ان دکھوں کو اپنی دعاؤں کے اندر آپ ڈال دیں، اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اور خدا کے آگے اپنا معاملہ پیش کریں، جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وما اشکو بسی و حزنی الا الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنے دکھ خدا کے آگے رکھتا ہوں۔ تو ہمارے غم اور ہمارے دکھ اپنے خدا کے آگے ہیں،
اور آپ کو یاد ہوگا کہ 28 مئی کا جب واقعہ ہوا تو جو خورشید صاحب تھے، مرزا خورشید صاحب جو تھے اس ٹائم ناظر اعلیٰ تھے، ان کے سامنے وہ میڈیا کی ٹیم آئی تو میڈیا نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کوئی احتجاج کریں گے، کوئی کہیں معاملہ لے کر جائیں گے آپ؟ تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ ہمارے 86 جو احمدی شہید ہوئے ہیں، ہم اس وقت دکھ کی گھڑی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا معاملہ خدا کے آگے ہی رکھیں گے، ہمیں دنیاوی آقاؤں سے یا دنیاوی رہنماؤں سے کوئی امید نہیں ہے، ہمارے سارے ہم و غم خدا کے حضور ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے ایسے شر پسند عناصر سے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہی کام جب انڈیا کے اندر انتہا پسند ہندو کرتے ہیں تو یہی ہمارا میڈیا جو منافق میڈیا ہے یہ ان کے اوپر رپورٹیں بناتا ہے کہ دیکھیں جی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، بابری مسجد شہید ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو وہاں پر زد و کوب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مصائب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہی ہمارے لوگ وہاں پر پھر قائد اعظم کی وہ بات پیش کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو 1000 سال لگ جائیں گے اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے انتہا پسند ہندوؤں کے سامنے۔ تو یہی حال تو پاکستان کا ہے کہ احمدیوں کو بھی شاید 1000 سال لگ جائیں گے اپنی حب الوطنی اور حب الایمان ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے آپ کے سامنے۔ تو آپ بھی ہندوؤں کے نقش قدم پر ہو، لیکن پھر بھی آپ کا جو معاملہ ہے وہ خدا کے حضور ہے بھائی۔ خدا آپ کو ہدایت دے، ہم تو آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کے جو علماء ہیں، جو آپ کے عمائدین ہیں، خدا ان کو پکڑے، کیونکہ وہ عوام الناس کو شر پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں قوم کو، صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ شر کل آپ کے گھروں تک بھی آئے گا۔ آج اگر احمدیوں کے گھر جل رہے ہیں اس شر سے، تو یہ شر پھر آپ کے گھروں تک بھی آئے گا، اور پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں، خدا کا عذاب مختلف شکلوں کے اوپر، پھر مختلف شکلوں میں پھر وہ آپ کے اوپر نازل ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر خدا کا عذاب آئے، خدا کی پکڑ آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، آپ لوگ ترقی کریں، اور آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آئیں، نہ کہ کفار مکہ کی سنت پر۔ اس لیے میری آخری گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، بد دعا نہیں کرنی ہے ہمارے احمدیوں نے۔ جزاک اللہ جی۔